آج انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا شیئر کروں گی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنا دوست کہے یہ کوئی معمولی مقام نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ اور خلیل کا لفظ جو ہے وہ عام دوستی کے لیے بھی نہیں، وہ خاص دوست۔ اس کے باوجود کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنا دوست کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اندر اتنی عاجزی ہے کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ملتا ہے تو وہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ جھک جاؤ تو کہا کہ میں رب العالمین کے لیے جھک گیا۔ اسی طرح ہر موقع پر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ بندے کی ضرورت کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے تو ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی دے دے گا، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ کوئی شک نہیں، وہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے مانگے، اور جب کوئی اس سے نہیں مانگتا وہ تو ناراض ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب انسانوں سے مانگتا ہے تو انسان ناراض ہوتے ہیں۔ قریبی رشتوں سے بھی اگر آپ کچھ مانگنا شروع کر دیں تو وہ بھی نظریں پھیر لیں گے۔ انسان سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کے قریب ہوتا ہے۔ شادی کے بعد اگر بیٹیاں ایک دفعہ ماں باپ کے پاس جاتی ہیں کچھ مانگنے کے لیے، دوسری دفعہ جاتی، تیسری دفعہ، تو وہ کہتے ہیں کہ روز ہی تم آ جاتی، اب تمہارا اپنا گھر ہے، اپنا کام خود چلاؤ۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے انسان سے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی ہر حاجت، ہر ضرورت اس کے سامنے رکھے۔ اور جب انسان اس سے مانگتے ہیں، اور سارے انسان جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ سب کچھ عطا بھی کر دے جو وہ مانگ رہے ہیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں آتی۔ اب رمضان کا موقع ہے، قریب آ رہا ہے رمضان، ایک ایک دن کر کے شعبان گزرتا چلا جا رہا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں بھی اپنے لیے خوب خوب دعائیں کرنی، کیونکہ روزے کی حالت میں جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح رات کی تراویح ہے، اور صدقہ خیرات، قرآن کی تلاوت، اور بہت سے نیکی کے کاموں کا موقع ہے، موسم ہے۔ تو نیکی کا کوئی بھی کام کر کے انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی۔ دعا کرنا دراصل اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، اور بادشاہ تو ہی ہے، دینے والا تو ہی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کو عبادت کا نچوڑ کہا گیا ہے، کہ ساری عبادت کی ٹاپ پر ہے۔ اور ویسے بھی جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ رمضان مبارک کے بارے میں قرآن مجید میں جہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تو اس کا اختتام ان آیات پر ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، وہ سنتا ہے یا نہیں، کیا وہ ہماری دعائیں سنے گا، تو انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تو یقیناً قریب ہوں، بالکل قریب ہوں۔ باوجود اس کے کہ وہ اپنے عرش پر ہے، لیکن وہ ہلکی سے ہلکی آواز، حتیٰ کہ دل میں اٹھنے والے خیالات تک سے وہ واقف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کے نفس میں، انسان کے دل میں کیا خیالات اٹھتے ہیں، تو وہ بہت قریب ہے۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے، پکارنے والے کی پکار کا، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، دن کو پکارتا ہے، رات کو پکارتا ہے، آہستہ آواز میں پکارتا ہے، بلند آواز سے پکارتا ہے، دل ہی دل میں پکارتا ہے، وسپر کرتا ہے، کہیں پر بھی پکارتا ہے، میں اس کی دعا سنتا ہوں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ بندے میں نے سن لی تیری دعا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے۔ یعنی اگر بندے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے تو بندوں کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اب دیکھیے کہ کسی بھی ریلیشن شپ میں دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی ریلیشن شپ ہارڈلی ون سائیڈڈ ہوتا ہے،
وہ تو ریلیشن شپ بنتا ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح اسٹرانگ ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ڈیولپ کرے اور پھر اسی سے دعا کرے اور پھر اس کی طرف سے قبولیت کی بات آئے. تو بہرحال انسان جب اس سے مانگتا ہے اور وہ سنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی سنیں. اس کے لیے آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مان ہی نہیں رہے، وہ دن میں 5 دفعہ ہمیں پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم سنی انسنی کر دیں، اٹھے ہی نہ اپنی جگہ سے، جھکے ہی نہ اس کے آگے، چھوڑے ہی نہ اپنا بستر یا اپنی بات چیت یا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کی بات نہیں مان رہی، یعنی عمل سے کہیں، زبان سے نہیں، زبان سے تو نہیں کوئی کہتا لیکن عمل سے میں تو نہیں مان رہی، ہاں آپ میری بات ضرور مان لیں. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سنے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بات سنیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، اعتماد کریں کہ میں ضرور ان کی بات سنوں گا، ان کو سب کچھ دینے پر قادر ہوں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ سیدھی راہ پائیں، ہدایت پائیں، یعنی انہیں چیزیں اپنے صحیح پرسپیکٹو میں نظر آنے لگے. تو بہرحال ہم سب کے لیے دعا کا راستہ کھلا ہے. قبولیت اس طرح ہوتی ہے کہ یا تو انسان جو کچھ مانگتا ہے وہ اس کو فوراً مل جاتا ہے، بعض اوقات وہ کئی سال کے بعد ملتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ میری امت میں سے ایک رسول بھیجنا، یعنی میری نسل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا تھی، جو انہی میں سے ہو جو ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کے اوپر تیری آیات پڑھے، ان کا تزکیہ کرے. تو یہ دعا تقریباً 2500 سال بعد قبول ہوئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے 2500 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو کبھی کبھی بہت دیر سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ایسی ہیں. پھر اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے لیکن اس کو وہ تو نہیں ملتا جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں. کوئی بیماری آ رہی ہوتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، کہیں اور کسی قسم کی کوئی تکلیف یا حادثہ ہوتا ہے جو انسان کی تقدیر میں ہوتا ہے، لیکن انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے لیکن اس کو بچا لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک قبولیت کی شکل ہے. اور اس میں ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمیں اس وقت زیادہ کیا چاہیے، ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے. ہم صرف ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں، ہماری نظر اتنی نہیں کہ ہم دور تک سوچ سکیں. بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی چیز دینا چاہتا ہے. بعض اوقات ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ گول سیٹ کر لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بس یہی بن جائے، لیکن وہ نہیں بنتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی بڑا کچھ اور بنانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے بعض راہیں بڑی کٹھن ہوتی ہیں، مشکل ہوتی. ہم سمجھتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن وہ بہت خوبصورت شکل میں قبول ہونے والی ہیں. بس صبر اور انتظار کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک شکل یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اس کے بدلے میں نہیں کچھ ملتا، لیکن آخرت میں بہترین جزا ملے گی اس کی، یعنی ہر دعا کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں. اور جب انسان آخرت کا بدلہ دیکھے گا تو سوچے گا کاش دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملتا، آج سب کچھ یہی ملتا. لیکن آج ہم دنیا میں چونکہ اس زندگی کی اتنی اہمیت کو جانتے نہیں، اس لیے یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس ہمیں یہی مل جائے. پھر ایک چیز یہ ہے کہ ہم عموماً جو دعائیں مانگتے ہیں وہ مادی چیزوں کی ہوتی ہیں، وقتی ضروریات کی ہوتی. لیکن آج جو دعا میں ابراہیم علیہ السلام کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. انہوں نے جو چیز مانگی وہ بے مثال ہے. وہ کہتے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کہتے رب ہب لی حکما، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر، مجھے نفع مند علم عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، نیک لوگوں کی مجلس عطا کر، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے، واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر دے.
وغفر لأبی، میرے باپ کو بخش دے، انہ کان من الضالین، بے شک وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا، تو سلامت دل جو ہے یہ انسان کو وہاں پر فائدہ دے گا۔ تو بہرحال اس دعا میں بہت ہی جامع دعا ہے اور ہم سب کو بھی اپنے لیے مانگنی چاہیے۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 83 سے آنورڈز یہ دعا موجود ہے، قرآن مجید میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دعاؤں کی کتابوں میں بھی عام طور پر یہ دعا پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مانگی گئی وہ ہے رب ہب لی حکمن، اللہ مجھے حکم عطا کر، حکمت عطا کر، فیصلے کی قوت عطا کر، فائدہ مند علم عطا کر۔ یاد رکھیے عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، اس میں ایک لفظ کے اندر کئی کئی معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے حکم کا لفظ کہا تو اس میں حکمت بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اور اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو صحیح فیصلے سے تعلق رکھتی۔ اب دیکھیے کہ ہماری زندگی ہر وقت ہمارے فیصلوں کی محتاج ہوتی، ہمیں ہر کام میں ایک ڈیسیژن لینا پڑتا ہے۔ کچھ فیصلے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہمارا عمل، ہمارا ایکشن یا لائن آف ایکشن وہی ہوتی ہے جو ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر فیصلہ غلط ہو جائے تو انسان غلط مقام پہ جا پہنچتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اس وقت آپ اندازے سے ایک غلط موڑ مڑ جاتے ہیں، یہ بھی آپ کا ایک فیصلہ تھا، آپ کا خیال تھا کہ شاید ادھر سے شارٹ کٹ ہو، جلدی پہنچ جاؤ، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کو اتنا زیادہ گھما دیتا ہے کہ آپ اصل وقت سے بھی بہت دیر سے پہنچتے ہیں۔ اب یہ آپ کا فیصلہ تھا، اپنی چوائس تھی۔ ہمارے فیصلے ہماری چوائس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو چوائس دی ہے۔ ہم جب صحیح چوائسز بناتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی صحیح ہوتا ہے، پھر ہمارا ایکشن بھی صحیح ہوتا ہے، پھر اس ایکشن کا جو ری ایکشن ہے یا اس کا جو ریزلٹ ہے یا جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے وہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ مثلاً ہم یہاں اس وقت آئیں یا نہ آئیں یہ بھی ہمارا ایک فیصلہ تھا، یہاں بیٹھ کر سنیں یا نہ سنیں یہ بھی ہمارا ایک فیصلہ ہے، یہاں سے جو کچھ ہم سنیں اس کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ یہ سارے فیصلے ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر ہی اندر، اپنی سوچوں کے اندر ہی اندر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم پھر سوچتے جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی فیصلہ کروں، چھوٹا کروں یا بڑا کروں، وہ اچھا فیصلہ کروں، درست فیصلہ کروں، فائدہ مند فیصلہ کروں۔ پھر آپ دیکھیے کہ حکم کا ایک معنی حکمت ہے، وزڈم۔ عربی میں حکمت کہتے ہیں صحیح جگہ پر صحیح کام کرنا، رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ پلیس، رائٹ ٹائم، یعنی رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن۔ پھر اس میں بھی حکم اور حکمت میں، فیصلے اور حکمت میں ایک کنیکشن ہے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لینا، ہر چیز کو اس کی اپنی اصل جگہ پر رکھنا، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی، اس کو بہت بڑی خیر مل گئی۔ یعنی جو انسان عقل مند ہے، سمجھدار ہے، صحیح سوچ رکھتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ رکھتا ہے اور صحیح فیصلے کرتا ہے تو اس کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کس موقع پر کتنی بات کرنا ہے، کسی غم کے موقع پر غم کتنا منانا ہے، کسی خوشی کے موقع پر خوشی میں ایکسائٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، شادی بیاہ کے معاملوں میں کہاں شادی کرنی ہے نہیں کرنی، شادی کے موقع پر کیا خرچ کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بچوں کو تعلیم دینی تو کتنی دینی، کیا دینی کیا نہیں دینی، ایون بچوں کی تربیت میں ان کے ساتھ معاملہ کرنا تو کیسے کرنا ہے، کس وقت ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے، کس وقت ان کے ساتھ سختی کرنی ہے، کس وقت ان کو چھوڑ دینا ہے اور کس وقت ان کو پکڑنا ہے، یہ سب کچھ حکمت پر مبنی ہے۔ بعض اوقات ہم کھانے کی میز پر بیٹھ کر بچوں سے حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں، کہاں گئے، کیا کیا، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، یوں لگتا ہے جیسے اس وقت ہماری قید میں آتے ہیں اور پھر ہم ان کے ساتھ جیسا چاہیں کریں۔ حالانکہ کھانا کھانے کا وقت ایسا نہیں کہ جس میں انسان کوئی تلخ بات کرے یا ایسی بات کرے کہ جس سے لوگ قریب آنے کی بجائے اور دور ہو جائیں۔ وہ ہلکی پھلکی بات چیت کرنے کا وقت ہوتا ہے، بڑے بڑے فیصلے کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔
دیکھیں بعض اوقات ہم جلد بازی میں یا غصے میں یا پہلے ہی سے ہم نے کچھ سوچ کے رکھا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں، وہیں سے کام خراب ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھانا چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں، پاؤں پٹکتے ہوئے جا کے دروازہ بند کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کبھی گھر میں کھانا ہی نہیں کھاتے. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے رویے سے تنگ آ کر وہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، گلنا ملنا ہی نہیں چاہتے، بات سننا ہی نہیں چاہتے. یہاں تک کیوں نوبت پہنچتی؟ کیونکہ بعض اوقات ہم اس حکمت سے کام نہیں لیتے کہ جس سے پیار، محبت، صبر، برداشت کے ساتھ ہم ان کی تربیت کر سکیں. کبھی تھوڑی سختی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم زیادہ کر جاتے ہیں. کبھی فرم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. کبھی ایک بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم 10 باتیں کہہ جاتے ہیں. اور کبھی بات کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کہتے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ حکمت سے تعلق رکھتا ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، یہ بھی توفیق ہوتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح وقت میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرما. اسی طرح آپ دیکھیں باقی معاملات میں بھی جو کچھ ہم کام کرتے ہیں، مثلا اگر ہم کوکنگ کر رہے ہیں، ایک چائے کا کپ بھی اگر ہم نے پکانا ہے تو آپ دیکھیں اس کو بھی اگر پانی کو زیادہ ابال دیں گے تو کیا ہوگا، کم ابالیں گے تو کیا ہوگا، پتی زیادہ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا، کم ڈالیں گے تو کیا ہوگا، دودھ زیادہ ڈال دیں گے تو کیا، کم ڈالیں گے تو کیا. ان ساری چیزوں کا اس چائے کے کپ پر اثر پڑ رہا ہے. یہ سارے فیصلے تو ہمارے ہی، ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اگر ہم ہر چیز کو ایک بیلنس کے ساتھ صحیح مقدار میں کریں گے تو وہ چیز فائدہ مند ہوگی، زیادہ لذیذ ہوگی. کوئی بھی چیز ہم کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، فیصلوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان سب کے پیچھے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اب مثلاً ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دوائی پرسکرائب کرتا ہے، نسخہ لکھتا ہے آپ کے لیے. وہ جو اس وقت وہ سمجھ رہا ہے آپ کو، آپ خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس وقت مجھے کیا چاہیے، مجھے کون سی میڈیسن کھانی چاہیے، کتنی کھانی چاہیے، کب تک کھانی چاہیے. یہ آپ کے بہاف پر ڈیسیژن کون لیتا ہے؟ ڈاکٹر لیتا ہے، اور اسی کو لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، وہ علم جو میرے پاس نہیں ہے. تو زندگی میں صحیح فیصلے کرنے کے لیے صحیح علم بہت ضروری ہے. اسی لیے حکمن کا ایک معنی علم نافع بھی کیا گیا ہے، فائدہ مند علم. اور فائدہ مند علم وہی ہوتا ہے جو زندگی میں ہمارے کام آئے. بعض اوقات لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں کہ بالکل ایک چھوٹی سی بات سمجھنا سمجھانا ان کو مشکل ہوتا ہے، کامن سینس بعض اوقات مسنگ ہوتی. یہ سب چیزیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا کر، حقیقی علم عطا کر، جس کی وجہ سے ہم اس زندگی میں صحیح فیصلے کر سکیں. کیونکہ فیصلہ ہر چیز میں ہے، ہمارے لباس پہننے میں بھی ہے، ہمارے شاپنگ کرنے میں بھی ہے، ہمارے کھانے پینے میں ایون کہ کس وقت ہمیں کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے. بعض اوقات وہ غلط فیصلے ہوتے ہیں تو بیماریاں جنم لے لیتی، ہم نقصان میں پڑ جاتے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب ہمیں صحیح نور عطا کر، بصیرت عطا کر، ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، ہمیں حقیقت دکھا دے، معاملات کی تہہ تک پہنچنا سکھا دے. کیونکہ بعض اوقات ہم صرف سرفیس پر ہی چیزوں کو دیکھ کر ججمنٹل ہو جاتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بصیرت دے تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحیح طور پر گزار سکیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری اس زندگی کے آگے ایک اور زندگی بھی ہے، اور اس زندگی کا انحصار اس پر ہے کہ ہم نے یہ زندگی کیسے گزاری. اگر یہ زندگی صحیح گزرے گی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرے گی، تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے وہاں جا کر، تو جو فیصلہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کریں گے وہ بھی بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو اس لیے قرآن و سنت کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارا رب کس موقع پر ہم سے کیا چاہتا ہے. جب ہم کوئی بزنس کر رہے ہوں یا شادی کے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ہوں، میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، میرے رائٹس کیا ہیں، میرے ہسبینڈ کے رائٹس کیا ہیں، میرے بچوں کے رائٹس کیا ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے مجھ پر، ان کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھا جائے گا. پھر اسی طرح ہماری عبادات ہیں، کن چیزوں سے نماز ہوتی ہے، کن چیزوں سے نہیں ہوتی، کن چیزوں سے روزہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ہوتا. حج پہ جا رہے ہیں، زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کتنے مال پر ہوتی، کتنی نکالنی چاہیے، کس کس کو دینی چاہیے. یہ بالکل بیسک فرائض میں سے. ان سب کے بارے میں ہمارے رائٹ ڈیسیژن اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس نالج ہوگا. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم اس میں بھول جاتے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ سجدہ صاحب کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہوتے.
اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات لیک آف نالج ہوتا ہے، بعض اوقات علم ہوتا ہے پھر بھول چکا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو تازہ نہیں کیا ہوتا. اسی طرح باقی تمام معاملات میں بھی نیبرز کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنے سروٹس کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ویسے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے اس معاملے میں؟ ہمیں آخرت کے اعتبار سے کہاں کیا ملنے والا ہے. اور دنیا میں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا ہمیشہ ہی دل چاہتا ہے کہ ہم نمبر 1 ہوں، ہم سب سے آگے ہوں. ہم سب کی یہی خواہش ہوتی ہے، بڑی نیچرل سی خواہش ہے. اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی ہماری یہی خواہش ہونی چاہیے. اور پھر یہ صرف حکم یا علم یا حکمت صرف اپنے لیے نہیں مانگے، اپنے بچوں کے لیے بھی مانگے کہ اللہ ان کو بھی علم عطا کر تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں صحیح ڈیسیژنز لیں. ہم سب کو اپنے بچوں کے بارے میں بہت فکر ہوتا ہے، شادی کرتے تب فکر ہوتا ہے، کہیں جاب کرنے جائیں تب فکر ہوتا ہے، پڑھنے جائیں تب فکر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کریں گے، پتہ نہیں کیسے کریں گے، پھر پیچھا بھی کرتے رہتے ہیں، پتہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو جب ہم ان کو کچھ دعائیں سکھا دیں گے اور وہ بھی اللہ سے مانگیں گے تو بہت حد تک اطمینان ہو جائے گا. دوسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ الحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا، لیکن اس کے باوجود وہ انسانوں میں سے نیک انسانوں کی کمپنی چاہ رہے ہیں، کیونکہ اکیلا انسان بہت کچھ نہیں کر سکتا. اسے کوئی بھی کام کرنے کے لیے لائک مائنڈیڈ پیپل چاہیے ہوتے ہیں، جن کی کمپنی میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، جن کے ساتھ مل کر اس کا دل خوش ہوتا ہے، جن کے ساتھ مل کر اس کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے اور وہ بہتر فیصلے کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں 2 طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. ایک وہ ہے جو ملتے ہیں اور آپ کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جن کو مل کے آپ پریشان ہو کے اٹھتے ہیں اور آپ کے دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے. تو یہ صالحین یعنی ایسے اچھے لوگ کہ جن کو مل کے واقعی مجھے خوشی نصیب ہو، میں کامیابی کی طرف بڑھوں، جو مجھے صحیح فیصلے کرنے کے لیے مددگار ہوں. تو یہ دعا بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم آج جو کچھ ہے نا، ہمیں بنانے میں بہت سے لوگوں کا ایک حصہ ہے. وہ ہمارے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے رشتے دار ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے ٹیچرز ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے نیبرز ہو سکتے ہیں، وہ مختلف جگہوں پر آپ کے مختلف دوست ہو سکتے ہیں. اور اس میں دوستوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. یعنی ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کچھ چیزیں ہم نے کتابوں سے سیکھی، لیکن بہت سی چیزیں ہم نے ہیومن انٹریکشن سے سیکھی، لوگوں سے مل کر میل ملاقات کر کے تبادلہ خیال کر کے باتیں کر کے اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور وہ سیکھنا بڑا آسان بھی ہوتا ہے اور بڑا خوشگوار بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں، وہ آپ کو کوئی اور اچھی بات بتاتا ہے. پھر ایسے لوگ کہ جو آپ کو دھوکہ نہ دیں، جو آپ سے جیلس نہ ہوں، جو آپ کے سنسیئر فرینڈز ہوں، یہ ساری انسان کی بہت بنیادی ضرورت ہے. یہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ عام انسانوں کو بلکہ پیغمبروں کے لیے بھی یہ کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اپنے آپ کو روک کر رکھیے، اپنے آپ کو ملا کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور آپ ان سے اپنی نگاہ نہ ہٹائیے. یعنی آپ کو کیا حکم دیا کہ کن لوگوں کی کمپنی اختیار کیجیے؟ جو اپنے رب کو یاد کرنے والے. کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی یاد دلائیں گے. اور اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ جس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، جس سے دل خوش ہوتے ہیں، جس سے انسان کو سرور ملتا ہے. تو اچھی کمپنی، اچھے دوست زندگی کی خوبصورتی. اور نہ صرف یہ کہ زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اچھے دوست مرنے کے بعد بھی کبھی نہیں بھولتے انسان، وہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. جبکہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ انسان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی. اچھے دوست قیامت کے دن بھی نہیں بھولتے، وہ اپنے دوستوں کی تلاش میں ہوں گے. حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک شخص اپنے رب سے کہے گا کہ یا رب، میرا ایک دوست تھا دنیا میں اس کو یہاں نہیں دیکھ رہا اور اس کے بغیر میرے یہاں رہنے میں مزہ نہیں. تو اسے پتا چلے گا کہ اس کا وہ دوست تو جنت میں جانے کی بجائے وہ جہنم میں جا چکا، کسی بھی وجہ سے جو بھی ہو. تو وہ سفارش کرے گا کہ یا رب میرے اس دوست کو وہاں سے نکال دے، اسے بھی میرے ساتھ جنت میں پہنچا دے. تو اچھے دوست نہ صرف یہ کہ دنیا کی مشکلات میں کام آتے ہیں، آپ کے غم اور دکھ بانٹتے ہیں، آپ کے دلوں کا بوجھ دور کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں مختلف مواقع پر، بلکہ آخرت میں بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مصر جیسے ملک کی حکومت عطا کی تھی،
اور پھر نبوت بھی عطا کی تھی. انہوں نے کیا دعا مانگی جب ان کے پاس سب کچھ تھا کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فریاد کر رہے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلما، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، یعنی میں اس وقت فوت ہوں جب میں تیری اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہوں، اچھے کام کر رہا ہوں. کیونکہ انسان کا خاتمہ جس عمل پر ہوگا قیامت کے دن اسی عمل کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر آپ کی وفات اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اچھے ہاتھوں میں ہے، اچھا کام کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں فوت ہو جائے، حج کرنے گیا راستے میں ہی فوت ہو گیا، تو قیامت کے دن وہ اٹھے گا اور تلبیہ پکار رہا ہوگا، اسی حال میں اٹھے گا. اسی طرح اور بھی کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح کی ان کی زندگی ہوگی اسی طرح کی وہ قیامت کے دن اٹھیں گے، یعنی آخری عمل جو ہوگا. تو کہتے ہیں توفنی مسلمن، کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، اس حال میں کہ میں تیرا فرما بردار ہوں. وہ الحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ نہ دین کی نہ دنیا کی، ہر چیز تھی ان کے پاس، لیکن انہوں نے مانگا تو کیا مانگا؟ اچھے دوست مانگے، اچھی کمپنی مانگی. تو ہم سب کی بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے ملنے جلنے والے، وہ اچھے ہوں، اس سینس میں کہ ہمارے لیے سنسیئر ہوں. انسان ملتا تو بہت سے لوگوں سے رہتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمارے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں اور وہ کس وجہ سے ہماری دوستی چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات دوستی کے پیچھے بھی کوئی مطلب ہوتا ہے، اور جب انسان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص صرف مطلب کے لیے دوستی کر رہا ہے تو یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اور دنیا میں کئی دفعہ پتا چل جاتا ہے کہ جو سنسیئر دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، اور جو مطلب کے دوست ہوتے ہیں وہ مطلب پورا ہونے کے بعد نظر نہیں آتے. تو جب انسان نیک لوگوں کی دوستی مانگے گا، اچھے لوگوں کی، صالح کا مطلب ہوتا ہے اچھا، نیک، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے سنسیئر ہوں گے، آپ کے خیر خواہ ہوں گے، آپ سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے. اور انسان کو اس دنیا میں اور خاص طور پر اس مٹیریلسٹک دور میں، یعنی ہمیشہ سے لوگوں کے اندر دنیا کی ایک محبت رہی ہے، لیکن آج کا دور میں کچھ زیادہ ہو گئی ہے یہ چیز. شاید ہماری نانی دادی کے وقت لوگ اتنا مٹیریلسٹک نہیں تھے جتنا اب ایک دنیا کی دوڑ لگ گئی ہے، ہر شخص اس دوڑ میں ایک طرح سے شریک ہوتا جا رہا ہے، تو اس میں بعض اوقات رشتوں کی پہچان بھی بھول جاتی. تو ایسے میں انسان جب یہ دعا کرتا ہے تو اس کو خاص خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے. اچھا، بچوں کی تربیت میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے بچوں کے دوست اچھے ہیں تو آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں، پھر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ اچھے دوست ان کو اچھی راہ ہی بتائیں گے، اچھے مشورے دیں گے اور ان کو صحیح راستہ ملے گا. اور اگر ان کی کمپنی اچھی نہیں تو خواہ آپ نے گھر سے کتنی بھی تربیت کی ہو، بری کمپنی میں بیٹھ کے عام طور پر بچے پھر ویسے ہی ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ انکار نہیں کر سکتے دوستوں کے مطالبات کا. بہت سے بچے پڑھنے میں بہت اچھے، قابل، سمجھدار، سب کچھ، لیکن برے دوستوں نے ان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا. تو اس میں جو ہم اپنے بچوں کو نصیحتیں کریں یا ان کے لیے جس چیز کی فکر کریں اور جس چیز پر ہم نظر رکھیں وہ ان کے دوست بھی ہیں. اور یہ بچپن سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی. ہمارے والد بہت میک شور کرتے تھے کہ ہم کہیں سے کوئی گالی نہ سیکھ کے آئیں، کوئی بیڈ ورڈ نہ یوز کریں، کوئی بولنے میں یا کسی ایسی چیز میں کوئی چیز شامل نہ ہو جائے کہ جو تربیت میں خلل ڈالے. تیسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ بعد والوں میں میری سچی نام بری کرنا. ہر انسان کو جانا ہے دنیا سے، لیکن ہر شخص مرنے کے بعد اپنے آثار چھوڑ کے جائے گا جس کے ساتھ اس کی یادیں وابستہ ہوں گی. اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کی ایک سوچ ہے کہ ان کے ساتھ ایک آپ کا تصور ہے، ان کا ایک امیج ہے آپ کے ذہن میں. جب ان کا نام لیا جاتا تو آپ کو ان کی خاص تصویر نظر آنے لگتی کہ فلاں فلاں ایسا ہے، فلاں کا دل بہت بڑا ہے، فلاں بڑا بخیل ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا نہیں ہے. ہمیشہ ایک فیلنگ ہوتی ہے یا کچھ وائبز ہوتی ہیں جو انسان کو محسوس ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد ہم کیا یادیں چھوڑ کر جائیں گے، لوگ ہمیں کس نام سے یاد کریں گے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا جو نامہ اعمال ہے وہ تو بند ہو جاتا ہے. 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں: نیک اولاد جو دعائیں کرتی، علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، صدقہ جاریہ، اور مال جو اچھے کاموں میں انسان لگائے اور بعد میں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے.
اور اس کے علاوہ لوگوں کی گواہیاں کہ وہ کسی کے پیٹھ پیچھے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس کی برائیاں کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص اپنے اپنی سوچ کے مطابق کچھ کہتا ہے، لیکن وہ جو شعر بھی ہے نا کہ زبان خلق، جی جزاک اللہ، زبان خلق کو نقارہ خدا سے، یہ جو زبان خلق ہے نا، اس کی بھی اپنی ایک اہمیت، اس کی بھی ایک امپورٹنس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ گزرا، تو لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ برے الفاظ کہے کہ شخص اچھا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جہنم واجب ہو گئی. تو لوگ بہت ڈر کے پوچھا کہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا ان باتوں کی وجہ سے جو تم اس شخص کے خلاف کر رہے تھے، یعنی تمہاری جو گواہیاں تھی، تم جو کچھ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے، اس کی وجہ سے اس کا یہ انجام ہے. پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس شخص کی تعریف کی. آپ نے فرمایا وجبت، پوچھا گیا کیا؟ فرمایا جنت. وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا تمہارے اچھی تعریف کی وجہ سے. اب دیکھیے ہم عام طور پر ایک جملہ دہراتے ہیں، مجھے نہیں کسی کی پرواہ، جو مرضی کوئی کہے، میں تو بس جو ہوں سو ہوں. ٹھیک ہے، پرواہ نہیں ہونی چاہیے، انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے، اور جب وہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اچھی شہرت بھی کر دے گا. لیکن یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آثار بھی لکھ رہے ہیں. سورۃ یاسین آپ سب پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو وہ اپنے پیچھے آثار چھوڑ رہے ہیں، جو ان کے فٹ پرنٹس ہیں، جو پیچھے یادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو کام دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی لوگوں کو ٹرین کرتا ہے، کوئی اچھی کنٹریبیوشن کرتا ہے، جو بھی اس کا نام بعد میں رہ جاتا ہے. تو جب تک وہ نام جس حوالے سے بھی باقی ہے، اچھے یا برے سے، وہ اس کے حق میں اجر یا اس کے لیے سزا کا باعث بنتا رہتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بھی دعا مانگی، اور آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنے اچھی طرح قبول ہوئی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں خیر جاری کی، ان کو اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے. اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام سے آگے ان کے 12 بیٹے، اور انہی میں سے یوسف علیہ السلام پر، انہی میں سے بنی اسرائیل کی نسل چلی. دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور دنیا میں آپ کا ذکر خیر جاری ہوا. اب دیکھیے ہم سب اپنی نمازوں میں جو درود پڑھتے ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں. یہ ان کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ ہر روز اپنی نمازوں میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہم بارک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو ہر نماز میں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. یہ کیوں ذکر خیر ہوتا ہے؟ ان کی برکتوں کا اور ان پر اللہ کی رحمتوں کا، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کام ایسے کیے، اگرچہ انہیں کافی امتحانوں سے گزرنا پڑا، لیکن وہ ہر جگہ ثابت قدم رہے اور نیکی پر جمے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھول دیے، اور ان کو دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا کی، اور آخرت میں تو ہے ہی. اچھا، جو بچوں کی ہم تربیت کریں تو ان کو ہم ضرور یہ سکھائیں کہ بیٹا تم جو کچھ بھی کرو گے اس سے تمہاری ایک شہرت بنے گی، اچھی بنے گی تو وہ تمہارے کام آئے گی، اور اگر تمہاری شہرت خراب ہوئی تو کوئی تم پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. خواہ جاب کرو یا بزنس کرو، وہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی، اس کا تمہیں نقصان ہوگا. اور پھر وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ کہ انسان ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھے اور وہاں کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ نعمتوں بھری جنت میں داخل کرنا. دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا گھر کیسا ہو؟ گھر ہو، اس میں گارڈن بھی ہو، اس میں پھلدار درخت ہو، اس میں پھول ہو، اس میں ہر آرام کی چیز ہو، نعمت ہو، ڈریم ہوم. تو وہ ڈریم ہوم دنیا میں ہوتا بھی ہے، لیکن جو جنت ہے اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے آخرت کے گھر کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں نعمتیں عطا کرنا، ہمارا انجام اچھا کرنا، کیونکہ وہ زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں. اس دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن وہاں سب کچھ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وہاں کی خوشیاں، آرام، جنت وہ جگہ جہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا،
جہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جہاں کبھی کسی پر کوئی غم، دکھ اور تکلیف نہیں ہوگا، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا. تو اس جنت کی انسان کو تمنا کرنی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا جنت میں ببول کا درخت ہوگا؟ کیونکہ عربوں کے یہاں وہ ہر قسم کے درخت نہیں ہوتے تھے، تو وہ درخت قیمتی شمار ہوتا تھا. تو آپ نے فرمایا ہاں ہوگا. اس نے کہا پھر اس میں کانٹے بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کانٹے ہوں گے، لیکن اس کے ایک کانٹے کے اندر مومن کے لیے 70,000 کھانے ہوں گے، اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا. آپ دیکھیے کہ آپ ایک دن میں کتنا کھا سکتے، یعنی اگر ایک کانٹے کے اندر اتنا کچھ ہے تو پھر وہ پورے درخت میں کیا کچھ ہوگا، اور بے شمار درخت اور ان کے اندر کتنی نعمتیں. ہمیشہ کے لیے جیتے ہوئے وہ نعمتیں انسان ایکسپلور کرتے 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 تھک جائے، لیکن وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. انسان کی سوچ سے بھی بالا ان نعمتوں کی تمنا کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور الحمدللہ رمضان آگے ہے، بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم کچھ کریں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے. ہمیں اپنی دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ والدین کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے وہ ایسی نیکی ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے. جب کبھی کوئی مشکل وقت ہو نا، پریشانی کا وقت ہو، یا بچے بات نہ مانے، یا کوئی بچوں کی طرف سے کوئی دکھ تکلیف ہو، والدین کے ساتھ احسان کریں. زندہ ہیں تو ان کے کسی کام آئیں، ان کا دل خوش کر دیں، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی. اس کے برعکس اگر کوئی والدین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے، تو یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں بھی انسان کو ملتی. ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ماں باپ کو تنگ نہ کیا؟ یہ ان کی گریٹنس ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ان ساری باتوں کے باوجود معاف ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم کتنا بھی تنگ کریں وہ خوش ہی رہتے ہیں اور دعائیں ہی کرتے چلے جاتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو ہمیں بھی اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. یہ دعائیں پھر واپس پلٹ کر ہمیں کو فائدہ دینے والی ہیں، ہمارے ہی کام آنے والی ہیں. ان کو تو دیں گی لیکن ہمیں بھی پلٹ کے آئیں گی. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو دعا قرآن مجید میں سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں چھوٹا سا پالا تھا، میرے ساتھ بہت تکلیف اٹھائی تھی. پھر وہ کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، کیونکہ ساری دنیا کے لوگ سامنے ہوں گے اور انسان کے اعمال نامے سامنے آ جائیں گے. اس وقت انسان کو بہت شرمندگی ہوگی، وہ ساری چیزیں جو انسان چھپا چھپا کے کرتا وہ سامنے کھل جائیں گی. یوم تبلی السرائر، جس دن انسان کے سینے کے جو راز ہیں وہ بھی جانچ لیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں جو ہیں وہ اکھاڑ دی جائیں گی، اور پھر جب انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ سامنے آ جائے گا. علمت نفس ما قدمت وأخرت، اور انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے پہلے کیا کیا بعد میں کیا کیا. دوسری جگہ پر آتا ہے کہ انسان جان لے گا ما احضرت، کہ وہ کیا لے کے حاضر ہوا ہے. پھر اسی طرح انسان یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی. وہ دن اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے عیب یعنی بندوں کے عیب نہ چھپائے تو انسان چھپ نہیں سکے گا. سامنے اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال اس کا دے دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کچھ لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اور کچھ کا بائیں میں. جو دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال. وہ خود دکھائے گا دیکھو میں نے کیا 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 تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ضرور ہوگا، تو میں تو تیاری کر کے آیا ہوں. جس شخص کو پتا ہوتا ہے میرا امتحان ہے، وائوا ہے، تو وہ سوتا نہیں ہے، وہ اپنی تیاری میں رہتا ہے کہ مجھے پاس ہونا ہے، کیونکہ وہاں فیل ہونے کا مطلب بہت بڑی ناکامی ہے. اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یدعو ثبورا، وہ اپنی ہلاکت پکارے گا. ویلقی سعیرا، اور جہنم میں جا پڑے گا. انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش باش تھا، اور اتنا خوش تھا کہ اس نے اپنی آخرت کو ہی بلا دیا. تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے اپنے آخرت کے گھر کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. چوتھی دعا جو انہوں نے مانگی تھی وہ تھی وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، کہ اللہ آخرت میں انجام اچھا ہو. اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا، اس دن میں شرمندہ نہ ہوں.
خصوصاً ان کے باپ کی وجہ سے، کیونکہ باپ ایمان نہیں لایا تھا، شرک پر ہی رہا تھا، تو اس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بات بہت امبیرسنگ تھی کہ میرا باپ میرے سامنے جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ ماں باپ میں سے اگر کوئی جیل میں چلا جائے یا کوئی کسی جرم میں پکڑا جائے تو بچوں کے لیے بہت امبیرسنگ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس دن کی شرمندگی سے بھی بچا لیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، فائدہ نہیں دیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا. مال اور بیٹے ایک صورت میں کام آتے ہیں، اور وہ یہ کہ مال اچھے کاموں میں دنیا میں لگایا جائے جس سے انسان اپنی آخرت بنائے، صدقہ جاریہ کمائے، اور بچوں کو بھی اچھے آداب، اچھی تعلیم، اچھے مینر سکھائے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار بنایا جائے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد جب وہ نماز پڑھے تو کم از کم اس وقت تو ضرور دعا کر لیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو جو بچہ نماز پڑھے گا اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بچے مجھے تو دعا میں یاد رکھنا ہو، تو آلریڈی کر ہی رہا ہے، وہ کرتا ہی رہے گا جب تک وہ زندہ رہے گا. تو اس لیے اس دن انسان کو قلب سلیم کام آئے گا. قلب سلیم کون سا ہے؟ سلامت دل. سلامت کس چیز سے؟ ہر شرک سے سلامت، شک سے سلامت، بری خواہشات سے سلامت، حسد، بغض، نفرت، دوسروں کے لیے بدگمانی، جیلسی، ان چیزوں سے سلامت. یعنی جو دل دوسروں کو معاف کر دینے والا، اپنا دل صاف کر دینے والا، اپنے دل کو ایمان، تقوی، توکل، یقین، امید سے مزین کرنے والا، خوبصورت بنانے والا. قیامت کے دن ہمارے جتنے بھی باقی اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں، کان، یہ سارے دل کے تابع ہو کے کام کرتے ہیں. تو اس لیے جو اصل ٹارگٹ ہے وہ دل ہے. اگر دل اچھا ہو جائے تو باقی چیزیں خود بخود اچھا کام کرنے لگتے ہیں. نگاہیں بھی اچھی چیزیں دیکھیں گی، کان بھی اچھی بات سنیں گے، زبان بھی اچھی بات بولے گی. قدرتی بات ہے، جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے اچھے الفاظ بولتے ہیں، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو دوسری طرح. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں پر کام کریں اور اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے دل کا خود ہی محاسبہ کرتے رہیں کہ دل میں ایمان کی کیفیت کیا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی، دل میں خیر کے نیکی کے کاموں کی کتنی محبت، کیا یہ دل نماز میں لگتا ہے یا نہیں لگتا، کیا یہ دل قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے یا نہیں لگتا. خصوصاً رمضان میں روزے کی حالت میں دل کی کیفیت کیا ہے، دل کے اندر ایک امن، اطمینان اور سکون ہے یا نہیں. کسی کا قول ہے کہ ایک دنیا کی جنت ہے اور ایک آخرت کی جنت ہے. جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. اور دنیا کی جنت دل کی خوشی ہے، دل کا اطمینان ہے، دل کا سکون ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے لیکن انسان اپنے اندر ایک اطمینان پائے، ضمیر پر کوئی بوجھ نہ ہو، اپنے رب کو راضی کرتا رہے، بندوں کے حقوق ادا کرتا رہے، تاکہ جب اس دنیا سے جائے تو اچھی حالت میں جائے. جس طرح صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو جب انسان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جاتا ہے، تو یہ دل سلیم ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے. کتنی چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں نا، لیکن ہم پھر ان کو کیوں قبول کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے خیر چاہتے ہیں، لیکن بہرحال جو تیرا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے، تو جس حال میں مجھے رکھے میں اس پر راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. تو ایسے دل کے ساتھ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبر کا جتنا بھی عرصہ ہے اس میں بھی دل سکون میں ہوگا. موت کے وقت دل کی حالت جو ہے اس کو سیل کر لیا جاتا ہے، اگر اطمینان میں ہے قبر بھی اطمینان میں. قیامت کے دن جب سب لوگ اٹھیں گے اور گھبراہٹ کی عالم میں ہوں گے تو کچھ لوگ اس وقت بڑے پرسکون ہوں گے. یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں غم، خوشی، رن، بیماری، ہر حال میں راضی برضا رہتے تھے، اور دنیا میں واقعی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. پچھلے دنوں ہماری ایک ساتھی کو کینسر ہو گیا، تو اب سب لوگ بہت ہی اس کے لیے پریشان تھے کہ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. بالکل ینگ، چھوٹے چھوٹے 3 بچے، اور بہت ہی ماشاءاللہ قابل اور ایفیشینٹ، اور بہت بہت ہی جسے کہتے ایکٹیو خاتون. لیکن جب میں ان کو دیکھنے کے لیے گئی تو بڑے اطمینان کی حالت میں تھی، اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی کہ ایک انسان جس کی بیماری شاید 3rd یا 4th ڈگری پہ تھا، وہ کینسر، جس کی بیماری ایسی ہو کہ ڈاکٹر اس کو بس زندگی سے مایوس کر رہے ہوں. ویسے تو ہم میں سارے کا کوئی پتہ نہیں کون کس وقت چلا جائے، لیکن ایسی بیماری ہے تو انسان کو ہلا کے رکھ دیتی. لیکن جب میں نے ان کی باتیں سنی اور ان کا اطمینان
کہ یہ بیماری میرے لیے بڑی رحمت ثابت ہوئی ہے، میں اللہ کے قریب ہو گئی ہوں، میں نے لوگوں سے معافی مانگ لی ہے، میں ہر وقت کام 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 کی ایک دوڑ میں تھی، اب مجھے نماز میں، دعا میں، اچھے کاموں میں دل لگتا ہے میرا، کیونکہ مجھے پتا کہ آگے یہی کام آنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شکر ہے مجھے اچانک نہیں لے لیا، مجھے موقع دے دیا کہ میں کچھ کر سکوں، اور اس طرح کی بہت اچھی اچھی باتیں. تو واقعی مجھے حیرانی ہوئی کہ اتنے تکلیف دہ حال میں، اور وہ پریگننٹ بھی تھی، اس نے اپنی کیمو تھراپی ڈیلے کرائی کہ ڈلیوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر کیمو. بہرحال تکلیف دہ مرحلہ، درد، اور پھر سر میں چلا گیا اور چکر اور سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اطمینان اور اللہ سے اچھا گمان کہ اللہ نے میرے لیے برا نہیں کیا، میرے لیے اس میں بڑی بھلائی ہے. مجھے اپنی غلطیاں بہت سی نظر آئی ہیں، اور کچھ میسجز تھے اس کے لوگوں کے لیے کہ صحیح غذا ہو، صحیح وقت پہ سونا جاگنا ہو، اور اسی طرح کی جو عام طور پہ ہیلتھ کانشیس لوگ کرتے رہتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا. تو جب بندہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اچھا معاملہ کرتا ہے. لیکن جب وقت مصیبت آتی ہے اس وقت ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے، اصل مشکل تو یہ ہے نا، آخری وقت میں کیا نکلے گا. تو جب کوئی اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ اس کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا تو آگے اچھا ہی اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں شہر رمضان کے حوالے سے جو بیسک کرنے کا کام ہے وہ ایک ہے، اور جس کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے، اور وہ ہے تقوی کا حصول، کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کی محبت ہو، ہم اپنا تزکیہ کریں. اور تقوی کا مقام بھی دل ہے، یعنی پھر اپنے ہی دلوں پر اپنے اوپر ورک کرنے کی بات ہے کہ اس میں جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو دل صاف ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے تو وہ بھی دلوں پہ اثر ڈالیں گے، روزہ رکھیں گے تو اس کا بھی ایفیکٹ دلوں پر ہی آئے گا. تو ہمارا ایک ہی گول ہونا چاہیے رمضان میں کہ ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں، کیونکہ جانا جو اسی کے پاس ہے، اس کے قرب کے ساتھ جائیں گے تو معاملہ اور ہوگا، دوری کے ساتھ جائیں گے تو پھر اور ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق عطا کرے. دعا کر لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اے اللہ، اے رب العالمین، آپ ہر چیز پر قادر ہیں. یا رب العالمین، تو ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما، تقوی کی دولت نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ہمیں نفع مند علم عطا فرما، ہمیں حکمت عطا فرما، ہمیں نیک ساتھی عطا فرما، ہمیں مرنے کے بعد ذکر خیر عطا فرمانا، ہمیں جنت النعیم عطا فرمانا، ہمارے والدین کو بخش دینا. اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یا رب العالمین، ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما. یا اللہ، ہمیں اپنا محتاج رکھنا، بندوں کی محتاجی سے بچانا. یا اللہ، تو صحت اور زندگی
اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمانا، رزق حلال عطا فرمانا، نیک اور صالح اولاد عطا فرمانا، ہماری نسلوں میں خیر جاری کر دینا، ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمانا، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا۔ یا اللہ ہمارے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں پر اپنی رحمت فرمانا، ان سب کی مشکلات دور فرمانا۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرمانا، دکھی لوگوں کے دکھ دور فرمانا۔ اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرمانا، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا، انہیں ہر دشمن اور ہر حاسد کے شر سے محفوظ رکھنا۔ یا رب العالمین، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو بھی ملک و دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ اس خدمت کو قبول فرما اور ان کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما، جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما، ان کے مال جان عزت آبرو ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو نیک دعائیں اور تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ ہم تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں اور ہر شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارا انجام اچھا کرنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح کی رسوائیوں سے محفوظ رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت